السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ طبع امور سے بچنے کا حکم۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اپنی انگلیاں کانوں کی طرف لے جاتے ہوئے کہی۔ کہتے ہیں کہ یقیناً حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور کچھ مشتبہ چیزیں جو ان کے درمیان ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی، اور جو شبہ کی چیزوں میں پڑا وہ حرام میں جا پڑا، جیسا کہ وہ شخص جو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد مویشی چرانے والا ہے، قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔ فرمایا یاد رکھو ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی ممنوع چراگاہ موجود ہوتی ہے۔ خبردار، اللہ کی ممنوع چراگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ دل ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ حلال ظاہر ہے، مثلا اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مثلا پھل ہے، روٹی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، اور کھانے پینے کی عام چیزیں، اسی طرح خرید و فروخت اور دوسرے معاملات جو سب جانتے ہیں کہ حلال ہیں۔ حرام ظاہر ہے، مثلا خنزیر کا گوشت، شراب نوشی، زنا، چغلی، غیبت وغیرہ وغیرہ، اور جھوٹ بھی، جس کی حرمت واضح صاف طور پر قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہے، وہ واضح طور پر حرام ہے، اور جس کا حلال ہونا قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا وہ واضح طور پر حلال ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی ہے، وہ بھی حلال ہے، اور اسی طرح جس چیز کا بطور احسان اللہ نے ذکر فرمایا وہ بھی حلال ہے۔ ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں، تو ان سے اگر بندہ بچ جائے تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ تو جو ان سے بچ گیا گویا کہ وہ حرام سے بھی بچ۔ اگر کوئی شخص حرام سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جائے، اور اگر ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دے تو حرام کی جو نفرت ہے اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، اور اگر ان چیزوں کا استعمال شروع کر دے گا تو پھر اس کے دل میں جو ہے وہ حرام کی نفرت بھی ختم ہو جائے گی، اور نقصان کیا ہوگا؟ انسان حرام کھانا شروع کر دے گا ان مشتبہ چیزوں کی وجہ سے، اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ انسان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ان مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور اپنے دین کو اور اپنے عزت کو بھی بچانا ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ شبہات سے بچ گیا، گویا کہ اس نے اپنے دین کو، اپنی عزت کو بچا لیا، اور اس کا دین محفوظ ہو گیا۔ اگر وہ شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس سے جو لوگ دیکھیں گے، عام لوگ جو ہے اسے بدگمان ہوں گے، اور اس کی عزت پر بھی حرف آئے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں گرے ہوئے کھجور دیکھے اور فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کے مال سے ہوگی تو میں اسے ضرور کھا لیتا۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب دل ہے، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب۔ اگر یہ دل کسی چیز پر آمادہ ہو جاتا ہے، حرام چیزوں پر، چغلی، غیبت، جھوٹ ہے، زنا ہے، شراب خوری ہے، اگر ان چیزوں پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ سارا جسم انسان کا خراب ہو گیا۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا تو انسان ان چیزوں سے بچتا ہے، اس نے اپنے دین کو، اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہی دل ہے۔ جسم کے خراب ہونے کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، کیونکہ سارے ذات دل کی بات مانتے ہیں۔ دل کہتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، اور پاؤں چل پڑتے ہیں۔ اگر دل انکار کرنا شروع کر دے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہاتھ رک جاتے ہیں، پاؤں نہیں چلتے، یعنی کہ بندہ برائی کی طرف نہیں جاتا، اور اس طرح انسان اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے، اور اپنے ایمان کی بھی، اور ایسا شخص جو ہے وہ حرام سے بچ جاتا ہے۔ تو حلال اور حرام کی تمیز کرنا بہت لازم ہے۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو پھر حلال روزی استعمال کریں، حرام چیزوں سے پرہیز کریں۔ حرام جو ہے آج کل ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے،
اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ سود میں بہت زیادہ پڑ جائے گا. یعنی کہ یہ سمجھ لیں آسان اقوال میں کہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ سود بہت زیادہ عام ہو جائے گا, زنا عام ہو جائے گا. اور جب ہم یہ کام شروع کر دیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہم حرام میں پڑ چکے ہیں اور ہماری تمام جو ہے باتیں ناکام ہیں, اور جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں سرور باقی نہیں رہے گا. اور ہوتا کیا ہے کہ جب عبادتیں قبول نہیں ہوں گی, دعائیں قبول نہیں ہوں گی, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو اسے اپنے عمل صالح کرنے پڑیں گے اور نیک اعمال کرنے پڑیں گے اور برائی سے بچنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حلال روزی کھلائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے, روزی میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.